صاحب میرا آپ سے سوال ہے، تجسم المسیح اور اتار لینے میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ بعض لوگ تجسم اور اتار کو ایک ہی بات سمجھتے ہیں، بائبل اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ تجسم المسیح اور اتار لینا، ان میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ اتار لینا پہلے میں اس کو بیان کرتا ہوں کیونکہ یہ ہندوؤں کی ٹرمنالوجی ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ انسان 84 لاکھ جونے یا جنم لیتا ہے، مختلف 84 لاکھ بدنوں میں سے گزرتا پھر اس کو کہیں جا کر نروان حاصل ہوتا ہے۔ نروان کے معنی ہے مکتی، سالویشن، نجات، یعنی 84 لاکھ جونوں میں سے وہ اس میں سے نکلتا منتقل ہوتا بیچارہ کہیں جا کر اس کو نروان یا مکتی یا رہائی یا خلاصی ملتی ہے، جو کہ بائبل کے منافی ہے۔ تو تجسم المسیح ایک اور چیز ہے۔ اتار تو دیوتا لیتے ہیں، وہ دیوتوں کے بارے کہتے ہیں جی اتار کے معنی ہے۔ چلے ہم اگر اب فیروز اللغات کی بات کرتے ہیں تو وہاں اتار کے جو لفظی معنی بیان کی گئے کہ کسی دیوتا کا کسی بھی جسم میں داخل ہو جانا اور اپنے آپ کو ظاہر کرنا۔ یسوع المسیح جو کلمہ خدا ہے وہ مجسم ہوا ہے، وہ ظرف ظہور بنا ہے۔ ظرف ظہور خدا کا ظہور اس میں سے ہوا ہے۔ دیوتا میں سے دیوتا کا ظہور ہوگا نا، خدا کا جو کلمہ ہے وہ مجسم ہوا ہے۔ اب غور کریں گے کہ یسوع المسیح خدا کا کلمہ ہے اور وہ ازلی کلمہ ہے، کیونکہ خدا ازلی ہے، خدا ابدی ہے، کلمہ ابدی ہے، خدا نور ہے، کلمہ بھی نور ہے، خدا زندگی ہے، کلمہ بھی زندگی ہے۔ لہذا جو کلمہ مجسم ہوا ہے وہ در حقیقت خدا کا کلمہ مجسم ہوا ہے۔ اب دیکھیں میرے کلمے میرے ساتھ ہیں۔ جب میں اس سیشن میں حاضر ہوا تھا تو میرے کلمے میرے اندر ہیں۔ میں نے اپنے کلمے اپنے اندر سے نکال کے اللہ چھوڑ کر نہیں آیا۔ جب تک میں زمین پر ہوں میری سانس چلتی ہے، میرے کلمے میرے اندر ہیں۔ جب سے میں ہوں تب سے میرے کلمے ہیں۔ جب سے خدا ہے تب سے اس کا کلمہ ہے۔ چونکہ خدا ازل سے ہے لہذا کلمہ بھی ازل سے ہے۔ تو یہ دیوتا یہ تو میتھالوجی ہے، دیو مالائی کہانی ہے۔ اولمپس ایک پہاڑ ہے یونان میں، اور وہ کہتا ہے جناب ہمارے دیوتا زیوس دیوتا اور ہرمیس دیوتا یہ جناب پہاڑوں پر رہتے ہیں، اور جب کبھی انہیں غصہ آتا ہے وہ زمین پر اترتے ہیں، لوگوں کو مار جاتے ہیں، لڑا جاتے ہیں، قتل کر جاتے ہیں، پھر واپس پہاڑ پر چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے دیوتوں کے بارے کہتے ہیں جی اتار دیوتا نے لیے ہے۔ تو یہ جو بائبل کی جو تعلیم ہے تجسم کی، وہ اتار کی تعلیم نہیں ہے۔ پھر کسی بھی جس کی کوئی جسم، یعنی گدھے میں، کوے میں، ہاتھی میں، سانپ میں، خدا ایسا نہیں کر سکتا۔ خدا کا جو ظرف ظہور ہے وہ یسوع مسیح ہے، کیونکہ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا۔ یوحنا رسول کی جو انجیل مقدس ہے، اس انجیلی بیان میں پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، یعنی کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا، اور یہ کلمہ مجسم ہوا ہے اسی باب کی 14 آیت میں۔ اور پھر 18 آیت میں لکھا ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کی گود ہی بڑی بڑی ہے، وہ جو لیٹے ہیں نہیں، یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ گود کے معنی فیلوشپ، جو گریک ورڈ ہے اٹرنل فیلوشپ، ابدی رفاقت، یہ اس کے معنی گود میں ہے، اس نے اس کو ظاہر کیا۔ اب دیکھیے خدا تو اندیکھا ہے، انویزیبل گاڈ، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ موسیٰ نے کہا تھا ایک دن خدا مجھے اپنا چہرہ دکھا، تو خدا قدوس نے ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ اب دیکھیں اس کے اندر کی خواہش، اس کی خلش، اس کی تڑپ، اس کی آرزو، اس کی آشا، اس کی تمنا کہ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج بھی بڑے لوگ ہیں جو خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کب یہ حقیقت منتظر نظر آ
लिबास मिजाज मिजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन न्याज में। कि आदमी, ये इलामा इकबाल का शेर, शायर मशरक़ का बहुत बड़ा शेर, बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद भी इसी तलाश में रहे हैं। हाँ जी, कई शायर, कई मंतकी, कई फलसफी, साइंसदान, उम्मतों और कौमों के लोग आज भी खुदा की तलाश में हैं। पर अगर कोई शख्स आने के खुदा को देखना चाहे तो फिर उसको यीशु के पास आना चाहिए। देखो कुलिसियों के खत में उसके पहले बाब की 15 में लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत पर था जो तमाम मखलूकात से पहले मौजूद था। अब मौजूद के माने भी लोग गलत लेते हैं, वो समझते हैं कि जी शायद पैदा होना, नहीं, मौजूद के माने पैदा होना नहीं है। जो ग्रीक लैंग्वेज है वह लफ्ज आया है प्रोटोकोटोस, PROTOKOTOS, प्रोटोकोटोस आया मौजूद के, जिसके मानी है आश्कार होना। तमाम मखलूकात से पहले नमूदार हुआ है, आश्कार हुआ है, उसका ज़हूर हुआ है, उसका जलवा, उसकी जलवा नुमाई की है, ये प्रोटोकोटोस के मानी, यानी अपने ज़हूर के लिहाज से पिलोट है और कुछ नहीं। वो पैदा होने की बात यहाँ नहीं है, ज़हूर के लिहाज, ज़हूर की बात हो रही है। तो ये जो तजस्सुम मसीह और उतार में तो आसमान से मिलकर। अच्छा, इसमें भाई साहब यीशु मसीह के लिए बदन भी कोई स्पेशल बताया गया? जी बिल्कुल, कि वो कोई भी नहीं, बल्कि अगर आप नबूतें देखें ना जी, ज़बूर 40 में एक नबूवत है, और मेरे लिए एक बदन तैयार किया गया। और ये बदन क्या था कि दाऊद की रूह कुदस की कुदरत ने मुकद्दस मरियम पर साया डाला था। और साया डालने के लिए जो ग्रीक वर्ड है कि जुम्बिश की है, जन्म दिया है, उसको उसके पेट बतन अतर में उसको रखा गया है। अब देखिए, कवारी तो कभी हमला नहीं हुई, अगर हुई है तो फिर गुनाह भी ना गया, पर ये कवारी मुकद्दस मरियम का हमला हुई, ये रूह कुदस की कुदरत के वसीले। पता है आपको, मालूम ही है सबको कि जबरील ने कहा था जो उसके पेट में है, गौर करें, जो उसके पेट में है, यूसुफ तो अपनी बीवी को अपने हाथ ले आने से ना डांट, क्योंकि जो उसके पेट में है वो खुदा की पाकरू की कुदरत से है। तो तजस्सुम तो पाकरू की कुदरत का कमाल है, इंसानों का तो इसमें ताल्लुक ही नहीं है। तो इसमें उतार में और तजस्सुम में आसमान से मिलकर